الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ آپ تمام بھائیوں کا ہمارے اس تزکیہ کیمپ کی دوسری نشست میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ ناشتے کے وقفے کے بعد ہمارا جو موضوع ہے اس عظیم رب کے بندوں پر حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جاننا یہ ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ صرف مسلمانوں کا سچا معبود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ رب ان سب کا معبود ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی انہوں نے اللہ کو اپنا سچا معبود مانا، اس کو پہچانا، اور جن سے اللہ نے ہدایت کو دور رکھا وہ اللہ کی عبادت و بندگی سے دور رہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہیں؟ اور ان کو کیسے ادا کیا جائے، یہ دو باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2856 2856۔ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، معروف ہے۔ حدیث دیکھیے، ان معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گدھے کے اوپر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کہا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا،
بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرک به شیئا. جب بندے اللہ کا حق ادا کر دیں تو اب اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالی شرک نہ کرنے والوں کو عذاب نہ دے. یہ بہت مشہور اور معروف حدیث ہے. اس حدیث میں 2-3 چیزیں ہیں، پہلے وہ سمجھا دوں، اس کے بعد حقوق کی طرف جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی بیٹھ کے سواری کرتے تھے. دوسرا بیان اس حدیث میں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ہے کہ اللہ کے نبی نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی سواری پر آپ کسی کو پیچھے بٹھا سکتے ہیں. تیسری چیز جو ہے اس میں طالب علم کے ادب کا بیان ہے. کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک عادت تھی کہ انہیں اگر کوئی چیز کبھی پتہ بھی ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ خود کہتے تھے کہ ہمیں ایسا احساس ہوتا تھا ہو سکتا ہے ہم جو بات جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے. تو طالب علم، ہم سب طالب علم ہیں، تو یہ طالب علم کا ادب ہے کہ استاذ کی باتوں کا ہر وقت جواب دینے کے بجائے کبھی کبھی خاموشی بھی اختیار کر لینی چاہیے. علم ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے ہمیں. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، تیسرا ایک عقیدے کا بیان ہے. وہ یہ کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں زندہ تھے، دنیا کی زندگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی ابھی بھی زندہ ہے لیکن برزخ کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نہیں. وہ زندگی کیسی وہ اللہ کو معلوم ہے. برزخ کی زندگی میں سب زندہ ہے، اچھے لوگ بھی اور برے لوگ بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں جب تک زندہ تھے، صحابہ سے کوئی بات پوچھتے، علم نہیں ہوتا تو صحابہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں. لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو تو ہم کہیں اللہ اعلم. صرف کیا کہنا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ عقیدے کا بیان ہے. اس کے بعد اس حدیث میں 2 طرح کے حقوق کا بیان ہے. ان میں ایک حق اللہ کا ہے اور دوسرا بندوں کا ہے. یا یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کے دین اور دنیا کی ساری ضروریات کو اکٹھا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا بھی. کہا اللہ نے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے کہا کہ تم نے اللہ سے جو جو مانگا اللہ نے ساری نعمتیں دی. اور بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو بغیر مانگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان نعمتوں کو نہیں گن سکتے. مشکل ہے. کیا ہے؟ مشکل ہے ان نعمتوں کا شمار کرنا. ان نعمتوں میں اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کی رہنمائی کے لیے، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، ہر دور میں اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا. آپ پڑھیں گے جب سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں، تو
اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو کیا کہا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ یہاں سے دنیا میں آباد ہو جاؤ، لیکن اتنا یاد رکھنا وقت بوقت تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب یہ ہدایت کی کئی شکلیں ہیں۔ کبھی اللہ نے کتاب دی ہدایت کے طور پہ، کبھی اللہ نے نبی دیا، کبھی اللہ نے رسول بھیجا، اور کبھی اللہ نے دونوں چیزیں دی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھی دیا اور رسول بھی دیا۔ اللہ نے وعدے کے مطابق جو ہے اپنی نعمت کو پورا کرتے ہوئے ہم پر دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے، اور نبیوں کو بھیج کے اور کتاب کو نازل کر کے اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے یا ہر انسان کے سامنے اپنے آپ کو متعارف کرایا اور یہ بتلایا کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کا جاننا، ان کی پابندی کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اللہ نبی نہیں بھیجتا یا رسول نہیں بھیجتا یا کتاب نازل نہیں کرتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس لیے کہ پچھلی جو کتابیں ہیں، چاہے توریت ہو یا انجیل ہو، ان کتابوں میں وقت کے ساتھ لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی اور بہت ساری تبدیلیاں کر دی۔ جو چیزیں حرام تھیں ان کو حلال کر لیا، جو حلال تھے ان کو حرام کر لیا۔ تو اب اس تبدیلی کے بعد خالص دین تو باقی نہیں تھا کسی کے پاس۔ اس دور کے عیسائی ہوں، ان لوگوں نے تبدیلی کر لی، اس دور کے یہودی ہوں، انہوں نے تورات میں تبدیلی کر لی۔ مکہ کے رہنے والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن وہ بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی اور بنیادی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیج کر کے، کتاب کو نازل کر کے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے اوپر اللہ کا کیا حق ہے، ہمیں وہ کون کون سے کام کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ کے حق کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے ان حقوق کو جانتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ لکھنا شروع کیجئے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا حق بندوں پر اللہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت کے معنی ہوتے ہیں پہچان، جس کو ہم نے اللہ کا تعارف کہا ہے۔ جی، معرفت، پہچان، اللہ کی پہچان حاصل کرے۔ اب جو ہے اللہ کی پہچان جو ہے، اس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 3 چیزیں۔ جب بات کی جائے گی کہ بھائی اللہ کو پہچانا جائے تو اللہ کے پہچان میں 3 باتوں کا خیال کرنا۔ لکھیے، سب سے پہلی بات اللہ کے ذات کی معرفت یا اللہ کے ذات کی پہچان، اللہ کے صفات کی معرفت، اور تیسرا اللہ کے حقوق کی معرفت۔ لکھ لیا؟ اللہ کی ذات کی معرفت، اللہ کے صفات کی معرفت، اللہ کے حقوق کی معرفت۔ یہ
ہر انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کے حق کی جب بات کرے تو سب سے پہلے اس حق کی بات کرے. کیوں؟ آپ جب اللہ کو پہچانیں گے ہی نہیں تو اس کا حق کہاں سے ادا کریں گے؟ جب تک جانیں گے ہی نہیں تو اس کا حق کہاں سے ادا کریں گے؟ مثال سے سمجھیے، آپ ایک سفید کلر کی بڑی سی چادر لے کر کے آئیے. اب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اس سے کیا بنا، شرٹ بنانا ہے، کرتا بنانا ہے، جبہ بنانا، آپ کو معلوم ہی نہیں، تو آپ کیا بنائیں گے اس سے؟ کیونکہ آپ کو کٹنگ نہیں آتی ہے، نہ آپ سلائی کرنا جانتے ہیں. تو جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس سے کیا بنانا ہے تو ہم کیا بنائیں گے؟ اس لیے اللہ کے حق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے. اچھا، معرفت میں بھی یعنی پہچان میں پہلے اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہے کون، اللہ کون ہے، پہلے یہ جاننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اچھا، دوسری بات اس کے صفات کی معرفت. اب ہم نے جان لیا کہ اللہ جو ہے اللہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے. اب اس کے اندر صفات کیا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کی صفت کیا ہے. اب اللہ کی صفت سننے کی ہے، اللہ کی صفت دیکھنے کی ہے، اللہ کی صفت بات کرنے کی ہے، اللہ کی صفت آسمان سے، عرش سے آسمان پر نازل ہونے کی ہے، اللہ کی صفت عرش پہ مستوی ہونے کی ہے. تو اب اللہ کی معرفت میں دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی صفات کو جانے کہ اللہ کی صفات کیا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے، اللہ کے حق کو جانے اور پہچانے کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. دلیل جو ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3، سورۃ الحدید آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اللہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور وہ اللہ سب سے اخیر میں ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، اور وہ اللہ اپنی قدرتوں سے ہر چیز پر ظاہر ہے، اور وہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے. یہ اللہ کی معرفت ہے. یہ پہلا حق کہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ آخر، اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں. کہا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے ہر چیز پر ظاہر، یعنی اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ ہر چیز اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ظاہر ہے. کہا کہ والباطن، اور اللہ ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے. دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ. ہاں، قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسی تاثیر دے گا، ایسی قوت دے گا کہ اپنے اسی جسم کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار کریں گے. وہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، اس کی ذات کو جاننا پہچاننا، اس کی صفات کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور اس کے حقوق کے بارے میں علم حاصل کرنا. چلے، پہلے حق کے بعد دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. لکھ لیجئے، دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا. یہ دوسرا حق ہے بندے کا. اب اس حق کا تعلق بھی پہلے حق سے ہے، یعنی آدمی اللہ کی ایسی معرفت حاصل کرے کہ جو معرفت اسے مجبور کر دے اللہ پر ایمان لانے کے لیے. اب اس کی مثال دیکھیے، بہت سارے جو غیر مسلم جو ہے، کبھی کبھی وہ اپنے انٹرویو وغیرہ میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو جب پڑھنا شروع کیا
تو تنقید کے لیے پڑھا کہ اسلام میں یہ خرابی ہے، وہ خرابی، ان ساری چیزوں کو نکال، اور پڑھتے پڑھتے وہ اس یقین کو پہنچ جاتے ہیں کہ ایک وقت پہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ چیزیں اللہ کے بارے میں آدمی اتنا جان لے، اتنی معرفت حاصل کر لے کہ اب یہ معرفت اسے مجبور کر دے ایمان لانے پر. ایمان لانے پر جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کی طبیعت یعنی اتنی مطمئن ہو جاتی ہے اور وہ اللہ پر اتنا اطمینان حاصل کر لیتا ہے اللہ کے تعلق سے کہ پھر اسے بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بارے میں، میرا رب میرے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے. وہ الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور میں نے یہ چیز عربوں کے اندر دیکھا کہ عرب میں بچہ کچھ پڑھے نہ پڑھے، پہلی کلاس سے لے کے کلاس 10th تک آتے آتے وہ توحید سمجھ جاتا ہے، وہ شرک سمجھ جاتا ہے، زندگی گزارنے کے بنیادی مسائل سیکھ جاتا ہے اسکولوں میں. ہمارے یہاں ایک جالیات میں وہاں طائف کے اندر ایک شخص ہے ابو حمزہ، بتاتے ہیں ان کے بارے میں کہ میٹنگ چل رہی تھی اور میٹنگ کے دوران ان کے پاس ایک فون آیا. فون پہ گھر سے ان کے گھر کے کسی فرد نے کہا کہ بچے سب کھیل رہے تھے تو آپ کے بچے کے گلے میں ایک رسی پھنس گئی اور وہ چھت سے گرا اور پھانسی لگ کے اس کی موت ہو گئی. کہتے ہیں کہ بندے کا پہلا جملہ تھا الحمدللہ. ہمارے خبر میں جب دیوانے ہو جاتے ہیں، اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت نہیں ہے اور اس پر ایمان پختہ نہیں ہے ہمارا. اگر ایمان پختہ ہوتا تو یہی کہتے کہ بھائی یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے. اب اس کے لیے علاج بھی کرا لیا، اس کے بعد زیادہ مجبور ہوتے ہیں. ہماری رشتہ داری میں خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ شاید ہندوستان کا کوئی ایسا مزار نہ ہو جس کی مٹی میں نے نہ کھائی ہو اولاد کے لیے، لیکن اولاد نہیں ہوئی. تو حکمت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی. اللہ حکیم ہے نا، حکیم ہے کہ اللہ. تو اللہ کی حکمت کا یہی تقاضا ہے کہ کس چیز کو کس جگہ کس وقت دینا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. کبھی کبھی اولاد نہ ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سورہ کہف پڑھی آپ. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں جاتے ہیں تو سیدنا خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. یہ بچہ معصوم تھا، بغیر کسی جرم کے اسے قتل کر دیا. خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں وعدہ کیے تھے کچھ پوچھیں گے نہیں، ابھی کیوں پوچھ لیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. بعد میں انہوں نے جواب دیا خضر علیہ السلام نے کہ یہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ بڑے اچھے ایمان والے ہیں اور بچے کی محبت میں آ کے وہ کفر کر لیتے، لہذا اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو باقی رکھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا قتل کرنے کا. تو اس اولاد سے میں سمجھتا ہوں اولاد نہ ہونا بہتر ہے جس اولاد کی وجہ سے ہمارا دین اور ایمان سب خطرے میں پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جب اللہ پر ایمان پختہ ہوگا تو اللہ کے ہر فیصلے سے بندہ راضی ہو جائے گا. ہر فیصلے سے بندہ راضی ہو جائے، کچھ بھی ہو الحمدللہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، بالکل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھے دوسرا حق جو ہے اللہ پر ایمان. اچھا، اللہ پر ایمان لانا اس میں بھی 4 باتیں ہیں. اللہ پر ایمان لانا اس میں بھی 4 باتیں. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اچھا، دوسری بات اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا. تیسری بات اللہ کے سچے معبود ہونے پر ایمان لانا، اللہ ہی سچا معبود ہے ہمارا. اور چوتھی بات
اللہ کے اسما و صفات پر ایمان لانا. جی تو کبھی بھی آپ جب ایمانیات کا باب پڑھیں گے اور اللہ پر ایمان لانے کی بات آئے گی جو کہ اللہ کا ایک عظیم حق ہے، تو اس میں یہ 4 باتیں ہمیشہ ہمارے دل اور ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اس طور پر کہ اللہ تعالی موجود ہے، کوئی خیالی افسانہ نہیں اللہ کی ذات، یا اللہ کا وجود ویسا نہیں ہے جیسے صوفیہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے. یا صوفیوں کا ایک جماعت یہاں تک کہتی ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے غوث، قطب، ابدال، عارف ہوتے ہوتے وہ جا کے اللہ کی ذات میں مل جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، اس پر ایمان لانا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی چیز نہ اللہ میں داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز اللہ سے نکل سکتی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کوئی چیز اللہ میں داخل ہوئی، نہ کوئی چیز اللہ سے نکلی. نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد. اللہ کا وجود ہے. کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی ذات کے لائق ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے معاملہ. شریعت نے اللہ کے وجود کی جو بات کی ہے، یہ سمجھ لیجئے اللہ موجود ہے. اور کیا کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے اپنے علم سے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہے. اللہ کا وجود ہے، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز پرے نہیں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے. تو اللہ کے وجود پر جب ایمان رکھے تو ان باتوں کا خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ وجود کے اعتبار سے موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے مستوی عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت کائنات کی ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. دوسری بات اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا. تو ابھی ہم نے اللہ کے صفت رب پہ بات کیا، وہی چیز ہے اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا. تو رب وہ ہے جو خالق ہو، مالک ہو، مدبر یعنی انتظام کرنے والا ہو. تیسری چیز اللہ کے سچے معبود ہونے پر ایمان لانا. ہاں، یہ ماننا کہ معبود در حقیقت دراصل اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق، کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور چوتھی چیز جو ہے اللہ کے اسما و صفات پر ایمان لانا. تو اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اور جو اعلیٰ صفات ہیں ان سب پر ایمان لانا. توحید اسما و صفات کے بارے میں نے اس سے پہلے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، اس کی بنیادی باتیں آپ کو میں نے لکھوا دیا ہے. تو پہلا حق تھا اللہ کی معرفت. دوسرا حق جو ہے بندوں پر وہ یہ ہے اللہ پر ایمان. اب تیسرے حق کی طرف آتے ہیں. جب اللہ پر ایمان لے آیا تو اب عبادت بھی اللہ کی ہی کرنی ہوگی. اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اسی اللہ کی جائے، اس کی عبادت میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ کیا جائے، تنہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے. اور یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم حق جو ہے، جو ہر انسان کے کاندھے پر اللہ نے رکھا ہے. یہ چیز آپ سمجھ لیجئے. اللہ نے کہا سورۃ الحج کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 62، سورۃ الحج آیت نمبر 62. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ان اللہ هو العلی الکبیر. اللہ نے کہا کہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی سچا اور حقیقی معبود ہے، سچا اور حقیقی معبود ہے،
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب جھوٹے ہیں اور باطل ہیں. اور یہ جو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ نے اسی حق کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی چیز کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 پڑھیے. سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان سب کو اسی بات کی وحی کی، اسی بات کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت کی عبادت سے رکے رہے اور بچے رہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جب لفظ عبادت بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چلے لکھ لیجئے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت ایسے اقوال، اقوال یعنی بات، قول کی جمع ہے اقوال، عبادت ایسے اقوال اور عبادت ایسے اقوال اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے. مجموعے یعنی گٹھ بندھن. عبادت ایسے اقوال اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے جنہیں اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، چھپے ہوئے ہوں. جی پھر سے ایک مرتبہ دہراتا ہوں. ہاں، عبادت ایسے اقوال اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. جی ہاں، یہ عبادت ہے. وہ تمام باتیں اور وہ تمام کام جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، جو اپنے اعضاء و جوارح سے حرکت کر کے کرتے ہیں، ان سے اگر اللہ راضی ہو جائے، اللہ پسند کرے تو یہ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عظیم حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. چلے، عبادت کی تقریباً 5 قسمیں یہاں میں نے لکھی ہے، آپ لکھ لیجئے. ہم خالی عبادت سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہی عبادت، یہ عبادت ہے. عبادت کی پہلی قسم دل کی عبادت. مثال کے طور پہ محبت، خوف، امید اور بھروسہ کرنا. دوسرا زبان کی عبادت، جیسے دعا کرنا، فریاد کرنا، پناہ طلب کرنا. جسم کی عبادت، تیسری قسم جسم کی عبادت، جیسے نماز، روزہ، خانہ کعبہ کا طواف، رکوع اور سجدہ.
چوتھی قسم ہے مال کی عبادت، جیسے صدقہ و خیرات کرنا، نظر پوری کرنا، جی. اور پانچواں ہے جسم اور مال دونوں کی عبادت، جسم اور مال دونوں کی عبادت، جیسے بیت اللہ کا حج کرنا. لکھ لیا آپ نے؟ اب سنیے، یہ عبادت کی 5 بنیادی قسمیں ہیں. جو اللہ کا حق ہے، سب سے بڑا حق کہ اس کی عبادت کی جائے، تو عبادت کی جتنی بھی قسم ہوگی وہ سب اللہ کے لیے کی جائیں گی. پہلی قسم ہم نے لکھا دل کی عبادت، اس کی مثال رکھی ہم نے محبت. اب آپ منہ سے بول کے محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ دل کی عبادت ہے. اور دل میں اللہ کی جو محبت ہے، وہ محبت، وہ مقام کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے حق کی ادائیگی ہے. آج ہمارے لوگ دنیا دار اتنے کیوں ہیں؟ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دل میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے کہیں زیادہ ہے. صحابہ اتنے زیادہ دیندار کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے دل میں دنیا اور دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی تھی. تو دل کی جو عبادت ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، یہ بڑی اہم عبادت ہے. آپ دیکھیں، محبت کرنا، خوف، جس طرح اللہ سے خوف ہونی چاہیے وہ خوف کسی اور سے نہیں ہو سکتا ہے. بھروسہ، یہ دل کی عبادت ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اصل مقام انسان کا دل ہے. دل جب مضبوط ہوتا ہے اللہ پر بھروسے سے تو آدمی مطمئن ہوتا ہے. تو دل کی جتنی عبادتیں ہو سکتی ہیں یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا ہے زبان کی عبادت. اب زبان کی عبادت میں دعا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، پناہ طلب کرنا. بعض لوگ شیطان کی پناہ میں جاتے ہیں، کسی نئی جگہ گئے، وہاں جانور ذبح کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ یہاں جو بھوت پریت اور شیطان ہے اس کے شر سے ہم بچے رہیں گے. یہ تو زمانہ جاہلیت کا کام ہے. پناہ طلب آپ اللہ سے کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ان دعاؤں کے ذریعہ. تو زبان کی جو عبادت ہے یہ بھی اللہ کے لیے یہ ہونی چاہیے. بدن کی عبادت، جسم کو تھکا کر کے روزہ رکھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، جی، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تو جسم کی جو یہ عبادت ہے یہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے. مال خرچ کر کے عبادت، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، یہ مال کی عبادت ہے. اب یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ کا حق ادا کب ہوگا؟ وہ نظر، وہ نیاز، وہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا کہ 5ویں عبادت جو ہے جسم اور مال دونوں لگا کر کے بیت اللہ کا حج کرنا. مال بھی لگاتے ہیں، وہاں جا کر کے محنت کر کے حج بھی کرتے ہیں. تو عبادت کی یہ جتنی قسمیں ہیں یہ ساری قسمیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کا حق ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 102، سورۃ الانعام آیت نمبر 102، اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. تو جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا، اور یہی اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. چلے، تو اللہ کے حقوق میں یہ تقریباً 4-5 باتیں تھیں جو سب سے اہم حق ہے. دوبارہ سے ایک مرتبہ دہرا دوں. سب سے پہلا حق یہ ہے اللہ کی معرفت، دوسرا حق ہے اللہ پر ایمان، اور تیسرا حق ہے اللہ کی عبادت. اب ان کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حق کو جان کر اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔